بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن تحریک انصاف پر اور عمران خان ذاتی طور پر اس کا نشانہ بن سکتے ہیں. عامر میر نے پریس کانفرنس کی ہے جو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا محسن نقوی کی صدارت میں جس میں بہت سارے حکام شریک تھے. اس کے بعد میڈیا کے لوگوں کو خبریں فیڈ کی گئیں کہ وداؤٹ ایٹریبیوشن آپ یہ دیں کہ دہشت گردوں کا پتہ لگا لیا گیا اور بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے ہیں. اس کے بعد عامر میر نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے منظر کھینچا ہے مستقبل کا، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں زمان پارک پر ایک بڑا آپریشن پنجاب حکومت نے پلان کر لیا. اس میں ہو سکتا ہے عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. اب الزام اس دفعہ یہ لگایا گیا ہے کہ 30 سے 40 لوگ وہاں پر زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا، اور اس کا پتہ چلایا گیا ہے جیو فینسنگ سے، اور الٹیمیٹم دیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے تحریک انصاف کو کہ آپ ان ملزمان کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ان کے نام کیا ہیں، کیا نام دے دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے، یا کیسے ڈٹرمن کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. اور بڑی جو عامر میر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے، جو ان کا انداز تھا، اس سے لگتا ہے کہ ایک پاکستانی قوم جو ہے ایک اور مشکل گھڑی وہ دیکھنے جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب پر جو ہے اب ان کو یقیناً یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی کہا عامر میر نے کہ جی وہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کی اپروول دے دی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو میاں محمود الرشید صاحب ہیں یہ براہ راست ملوث ہیں، اور یہ جو دہشت گرد زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جو گھیرا ہے یہ سرا یہ عمران خان صاحب کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں پر بڑا دباؤ ہے. مولوی محمود جو ہیں کراچی سے ایم این اے، انہوں نے ریزائن کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں فوج کے خلاف ہوا سب کچھ اور میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. آج عباد فاروق صاحب ہیں حلقہ 149 لاہور سے ٹکٹ ہولڈر، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا انہوں نے اپنا کہ میں تحریک انصاف کا ٹکٹ واپس کر رہا ہوں. اور انہوں نے الزام لگایا کہ جی یہ قیادت جو تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے ہمیں فون کر کے بلایا اور یہ کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، اور انہوں نے میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام لیا. اب ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید آلریڈی حراست میں ہیں. جس سے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہ سلسلہ جو ہے یہ جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا، اب ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں راجہ عامر کیانی جو ایڈیشنل سیکریٹری اطلاعات اور ایڈیشنل سیکریٹری جنرل غالباً پی ٹی آئی کے، اور بہت زیادہ انہوں نے عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑی انہوں نے مارے کھائی ہیں، بڑا فائنینشیل ساتھ جو ہے وہ دیا عمران خان کا. آج وہ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، یہ ذرائع جو ہے یہ خبریں فیڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں. اس سے پہلے 2 دن پہلے سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست سے اگر نکل نہیں جاتے مکمل طور پہ تو ان کا جو یہاں پر کنٹینیو کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. تو ان کی جماعت، ان کے ساتھی، ان کے دوست، وہ سب اس وقت ان پر یہ دباؤ ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اور نیب کی ٹیم 2 گھنٹے صبح بھی آئی اور اب پھر دوبارہ وہاں پر موجود ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے تعمیل کروائی جائے نوٹس کی. کل جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں وہ آ کے اپنا بیان دیں اور انویسٹیگیشن میں شریک ہوں، اور بہت سارا جو کاغذات ہیں ان کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لائیں. اب اس میں
جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کہا یہ جا رہا تھا، فوج کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ مل کر کوئی اسٹیک ہولڈر بات کریں. لیکن کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے بعد جو آج پنجاب حکومت نے جو یہ ایکشن لیا ہے، سویلین ہیں، یہ نگران ہیں، اللیگل ہیں، یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے، ان کا کام صرف الیکشن کرانا تھا. جو آج عامر میر صاحب نے جو اہداف بتائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پتہ نہیں 5,000 جو بندے ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے، اور کئی 100 بندوں کی جو ہے وہ شناخت ہو چکی ہے، اور شناخت کا جو عمل ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوتا وہ جاری رہے گا. اور یہ فیصل آباد میں جو ISI کے دفتر پر حملہ تھا، وہ TTP نے بھی حملہ کیا ہے، اور تحریک انصاف نے بھی کیا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اب ایک ملیٹنٹ جتھے کی صورت اختیار کر رہی ہے، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ ایک جتھے کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ نشانہ PTI کے وہ سارے جو عمران خان کے ساتھ جو قائدین ہیں یا جو ورکر ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ نشانہ ہیں. آنے والے دنوں میں کریک ڈاؤن ہوگا، پرچے درج کیے جائیں گے، اور جوڑا جا رہا ہے سارا، جو ایک کہانی بنائی جا رہی ہے، اس میں اصل چیز جو ہے وہ پرچہ یہ عمران خان پر ملٹری ایکٹ کے تحت پرچہ چلایا جانے کا پلان ہے، اور ان کو سیاست سے کہا جائے گا کہ وہ باہر چلے جائیں. بات وہی ہے، یا تو وہ ٹیم ہو جائیں. اگر وہ ٹیم نہیں ہوں گے، اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق پاکستان میں سیاست کریں گے، تو یہ سارے پرچے، اگر وہ بھلے وہاں پر موجود تھے نہیں تھے، انہوں نے کوئی آرڈر دیا ہے یا نہیں دیا، لیکن ان کو یہ جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی اس میں ہوں گے. اب ایک جو اس میں خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ کہا گیا ہے 40-50 بندے ہیں، پبلکلی ان کا نام نہیں بتایا گیا، PTI کنفرم نہیں کر رہی کہ انہیں کسی نام کا بتایا گیا، کہ یہ نہیں آتے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، یعنی اس کے مطابق پھر ایکشن ہوگا، وہاں پر جائیں گے. تو اگر وہاں پر ریزسٹنس ہوتی ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی یہ کراچی والا پلان تو نہیں ہے جس طرح میر مرتضیٰ بھٹو اپنے گھر کے سامنے ان کو نشانہ بنایا گیا گولیوں کا. تو یہ جو آپریشن ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلان ہو چکا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے کو مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ بوتل میں بند کرنا پڑے گا، مریم نواز کہتی ہیں کہ تم نہیں ہوگے. تو آج یہ جو عامر میر کی پریس کانفرنس ہے، اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح دباؤ میں ہے پارٹی کے لوگ، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، اور وہ چھوڑ رہے ہیں پارٹیاں. اب عباد فاروق نے ٹکٹ واپس کیا ہے، اور عامر کیانی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آج پریس کانفرنس میں ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد ایک لائن ہے جو اس طرح کے اعلانات کرے گی. تو یہ ایک گھیرا عمران خان کے ارد گرد تنگ کرنے کی کوشش ہے. یہ اب بہرحال یہ اس وقت ایک کڑا امتحان ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کون عمران خان کو چھوڑتا ہے. ریاست جو ہے اور حکومت پوری طرح ایک آنسلاٹ ہے، اور لوگوں پر دباؤ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ اقبالی بیان دیتے بھی نظر آ جائیں کہ جی ہمیں تو عمران خان ہی کہا تھا کہ یہ سارا کام کریں. بہرحال اسٹے ٹیون ٹو اس، ہم انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.